بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقاریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ منافقت انسان کا ایک اختصاص۔ ایک اور چیز جسے انسان کی خصوصیت میں شمار کیا جا سکتا ہے اور جو کسی اور حیوان میں نہیں پائی جاتی، یا کم از کم اس میں یہ خصوصیت انسان کی مانند نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو انتہائی کمزور سی ہوتی ہے، وہ منافقت کی خصوصیت ہے۔ حیوانات میں جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے اسی کا اظہار ان کے ظاہر سے اور ان کے جسم سے ہوتا ہے۔ اگر ایک حیوان غصے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے قافیے سے بھی غصے میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر اس کی روح غصے میں ہو تو اس کی آنکھوں اور آواز میں بھی آپ کو غصہ دکھائی دیتا ہے۔ جب ایک کتا اپنے مالک سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ محبت اس کے چہرے مہرے، جسم اور حرکات سے بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ حیوان کو کسی کھانے کی طرف رغبت ہو تو اس رغبت کے آثار اس کے ظاہر میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی طرف سے وہ بے رغبت اور بے میل ہوتا ہے تو یہ بے رغبتی اس کے ظاہر سے معلوم ہو جاتی ہے۔ یعنی حیوان ایسا نہیں کر سکتا کہ اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور، لیکن یہ دو پاؤں والا موجود انسان عجیب چیز ہے۔ یہ صلاحیت انسانی میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی اندرونی کیفیات کے اظہار پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی پر اس سے انتہائی غصہ بھی آ رہا ہو تب بھی اسے دھوکہ دینے کے لیے اس کے ساتھ محبت اور مہربانی کا اظہار کر لیتا ہے اور اس پر صدقے واری ہو لیتا ہے۔ ایسی خندہ پیشانی، مسکراتے لبوں اور مسرور چہرے کے ساتھ ملتا ہے کہ سامنے والا یہ تصور بھی نہیں کر پاتا کہ یہ اس کا دشمن ہے۔ دشمن ہوتا ہے لیکن دوستی کا اظہار کر سکتا ہے، غصے میں ہوتا ہے لیکن مہربانی کا اظہار کر لیتا ہے، کسی چیز سے انتہائی رغبت رکھتا ہے لیکن اپنے چہرے مہرے سے اس سے نفرت کا اظہار کر لیتا ہے۔ دوسروں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی غرض سے کسی چیز کی طرف غیر معمولی رغبت رکھنے کے باوجود اس کی طرف سے بے رغبتی کا اظہار کر لیتا ہے، یا رغبت نہیں رکھتا لیکن رغبت ظاہر کر لیتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، انسان میں پردہ پوشی کی صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ اپنے باطن پر پردہ ڈال سکتا ہے۔ البتہ اپنے اندر کی ہر بات کو چھپانا عیب نہیں ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ جب یہ صفت بری ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ چیز انسان میں بے مقصد رکھ دی گئی ہے؟ نہیں، خود یہ طاقت انسان کے لیے کمال ہے کہ وہ اپنی نیتوں پر پردہ ڈال سکتا ہے، لیکن ہمیشہ پردہ پوشی کرنا دھوکہ دہی اور منافقت نہیں۔ ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنی فارسی میں کہتے ہیں کہ فلاں تھپڑ سے اپنے چہرے کو سرخ کرتا ہے۔ بعض لوگ عزت دار ہوتے ہیں اور اپنی عزت کو آبرو کا خیال رکھتے ہیں، یعنی وہ تہی دست ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ از خود یہ بات بری نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا راز کسی کو معلوم نہ ہو۔ اس مقام پر ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنا راز لوگوں کو بتائیں، اور اگر انہوں نے اسے مخفی رکھا تو یہ لوگوں کے ساتھ کوئی خیانت ہوگی۔ قرآن مجید بھی اس صفت کی تعریف کرتا ہے، فرماتا ہے ناواقف افراد انہیں ان کی حیا و عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 273۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ بعض فقراء فقیر تو ہوتے ہیں لیکن وہ اس قدر عظمت کردار، عزت نفس اور کرامت روح کے مالک ہوتے ہیں کہ جب دوسرے انہیں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے فقر سے آگاہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی بری بات، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان دل میں دکھی ہو، کوئی بھی کسی وقت خوش یا غمزدہ ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں جب وہ دوسروں کا سامنا کرتا ہے تو اس کا فریضہ کیا ہے؟ کیا اپنے چہرے پر رنج و غم بکھیر لے، دوسروں کو پریشان کر دے،
اس حال میں جو بھی اس سے ملے پوچھے حضور کیا ہوا، یوں لگتا ہے جیسے آپ پریشان ہیں، یا پھر ایسا نہ کریں بلکہ اپنا غم اپنے تک محدود رکھے اور دوسروں کے سامنے مسرور چہرے کے ساتھ رہے۔ حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن چہرے سے مسرور ہوتا ہے اور دل سے مغموم۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اس صلاحیت سے کام لیا جانا چاہیے، اور اس سے کام لینا اچھا اور دوسروں کے فائدے میں ہوتا ہے۔ انسان فقیر ہو لیکن ممکن حد تک غیرت سے کام لے تاکہ دوسرے اس کے فقر سے واقف نہ ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا فقر اس کی کیفیات سے ظاہر ہو جائے، دل میں غم رکھے لیکن اپنے چہرے سے خوشی ظاہر کرے، دوسروں کو افسردہ نہ کرے۔ بالکل ہماری طرح ہم اگر کچھ مقدس معاب ہو جائیں تو مقدس معابی کی ایک علامت چہرے کو غمزدہ کر لینا ہے۔ ممکن ہے ہمارے دل میں یکسر خوف خدا نہ ہو، نہ ہمیں آخرت کی فکر ہو، اور نہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں پریشان ہوں کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس طرف سے ہم بالکل بے پرواہ ہوں، لیکن اپنے آپ کو مقدس ظاہر کرنے کے لیے ہمیں مصلحت یہی نظر آتی ہو کہ ایک روکھا سا چہرہ بنائے، کبھی بھی نہ ہنسیں اور کسی کے سامنے نہ مسکرائیں۔ یہ کیفیت اس حکم کے بالکل برعکس ہے۔ بہر صورت انسان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اس میں تصنع کی طاقت ہے اور یہ اپنے آپ کو باطن کے برخلاف ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ بات بعض مواقع پر اچھی اور پسندیدہ اور بعض دوسرے مواقع پر کیونکہ گمراہ کن ہے اس لیے ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ پہلو انسان کی خصوصیات میں سے ہے۔ انسان عبارت کی طرح ہے، بعض الفاظ اور عبارتیں اپنے معنی میں صریح ہوتی ہیں، یعنی انسان جب جملہ پڑھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مقصود کیا ہے۔ یہ ایک صریح عبارت ہوتی ہے، یعنی جملوں کی عبارت گرادار اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ جب آپ سعدی کا ایک شعر یا اس کی کوئی رباعی پڑھتے ہیں تو اس میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور وضاحت ہوتی ہے، اس کے معنی اس کے الفاظی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اشعار ممکن ہے نہایت بلیغ ہوں، ان کے معنی بہت گہرے اور پرسوز ہوں، لیکن وہ گرادار اور پیچیدہ ہوں، لفظ اس طرح معنی کا اظہار نہ کر رہے ہوں جس طرح انہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بعض عبارتیں واقعاً معمہ ہوں، انسان سمجھ نہیں پاتا ہو کہ ان کا مقصود کیا ہے اور کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ بعض عبارتوں کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور۔ جب انسان اسے دیکھتا ہے تو پہلے اس کا ایک مطلب سمجھتا ہے، لیکن جب اس میں خوب غور و فکر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا مقصود اس سے مختلف ہے جو اس کا ظاہر بتا رہا ہے۔ انسان بالکل عبارتوں کی طرح ہے۔ انسانوں کے ظواہر ان کی نیتوں کے حوالے سے لفظ اور معنی کی طرح ہیں۔ پس منافقت کے بالمقابل نقطہ کیا ہے؟ صراحیت و صداقت۔ اسلام ایک مسلمان سے صراحیت و صداقت چاہتا ہے۔ مسلمان کو صریح ہونا چاہیے، اسے استعارہ بالکنایہ اور کنایے پر مشتمل جملے کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اسے سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر نفاق میں جھوٹ بھی چھپا ہوتا ہے۔ البتہ جھوٹ ہم زیادہ تر الفاظ کے ذریعے بولتے ہیں، لیکن منافقت میں جھوٹ کبھی لفظ کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی اظہار اور عمل کے ذریعے۔ انسان اپنے آپ کو ویسا پیش کرتا ہے جیسا وہ نہیں ہے۔ ایک شاعر کے بقول کیا تو اپنے آپ کو جیسا ظاہر کر رہا ہے ویسا ہی ہے؟ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو ایک طرح کا ظاہر کرتا ہے جبکہ ہوتا دوسری طرح کا ہے۔ معروف مثل کہتے ہیں جو فروشی و گندم نمائی، یعنی انسان جو بیچتا ہو لیکن گندم ظاہر کرتا ہو۔ یہ تھی منافقت کی ماہیت کے بارے میں مختصر سی گفتگو، اور اب اس کے خطرے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ منافقت کا خطرہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس بارے میں کوئی شک و شبہ باقی رہا ہوگا کہ منافقت کا خطرہ کفر کے خطرے سے بہت زیادہ اور کہیں بڑھ کر ہے۔
کیونکہ منافقت کفری ہے، لیکن در پردہ یہ پس پردہ کفر ہے۔ اب جب تک یہ پردہ ہٹے اور کفر کا ایک مکروہ چہرہ ظاہر ہو، کتنے ہی لوگ دھوکہ کھا چکے اور گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ اور حضرت علی کی پیشرفت میں فرق کی وجہ، آخر کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی پیشرفت کی کیفیت میں فرق تھا؟ ہم شیعوں کی نظر میں حضرت علی اور رسول مقبول کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہ تھا، لیکن یہ کیسے ہوا کہ رسول اللہ تو اتنی تیز رفتار پیشرفت کرتے رہے اور یکے بعد دیگر دشمن کو شکست و زوال سے ہمکنار کرتے رہے، لیکن جب حضرت علی کا اپنے دشمنوں سے سامنا ہوا تو وہ سخت مشکل سے دوچار رہے۔ ویسی پیشرفت انہیں حاصل نہ ہو سکی اور بہت سے مواقع پر وہ دشمن سے شکست کھا گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ رسول اللہ ان لوگوں سے جنگ کر رہے تھے جو کافر تھے۔ زمانہ رسول کے منافقین اس دور سے گزر رہے تھے جب ابھی نفاق کا بیج نیا بویا گیا تھا۔ بعد ازاں حضرت علی کو انہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال حضرت علی کو شروع سے ہی منافقین کا سامنا تھا۔ رسول اللہ کا سامنا ابو سفیان سے تھا۔ ابو سفیان جس کا کفر صریح اور واضح تھا۔ ابو سفیان لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتا تھا۔ وہ زندہ باد حبل کا نعرہ بلند کرتا تھا۔ واضح ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ سے جنگ نہیں کر سکتا۔ کہاں لا الہ الا اللہ کا جذبہ اور کہاں زندہ باد حبل اور ان خرافات کا جذبہ، لیکن معاویہ یہ ہے تو وہی ابو سفیان اور ان کے مقاصد وہی مقاصد ہے، ان کا راستہ وہی راستہ ہے، ہدف بھی وہی ہدف ہے، لیکن ان کا نعرہ ویسا ہی نعرہ ہے جیسا نعرہ علی بلند کر رہے ہیں، اور بعض مواقع پر وہ ان سے بھی شدت کے ساتھ بلند کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو توحید لا الہ الا اللہ، اسلام اور قرآن کا محافظ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ امیر المومنین کے خلاف جس نعرے کے تحت جنگ میں آئے ہیں وہ قرآن کی یہ آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ اب اس قدر تیز نگاہ کی ضرورت ہے کہ جیسے معاویہ استعمال کر رہے ہیں اس کے نیچے الحبل کی تحریر پڑھی جا سکے اور کہا جا سکے کہ یہ تو وہی الحبل ہے۔ لفظ وہ ہے اور معنی یہ ہے۔ اس کے لیے انتہائی گہری نگاہ اور غیر معمولی بصیرت درکار ہے۔ اس کی دلیل بہت واضح ہے۔ قرآن کریم کو نیزوں پر اٹھانا کیا ایسی سازش رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے مقابل بھی ہوئی تھی کہ کوئی آئے اور قرآن نیزے پر اٹھا لے اور کہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قرآن فیصلہ کرے گا؟ یہ تاریخ کے قطعی امور میں سے ہے کہ جب حضرت علی معاویہ کے سامنے ہوئے تو آپ نے مسلسل پیغام بھیجے اور خط لکھے کہ ہم مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو۔ مسلمانوں کے دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، آؤ دیکھیں جو کچھ قرآن کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ انہوں نے علی کی کسی تجویز پر کان نہ دھرے۔ انہیں قرآن سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن آخری لمحوں میں جب انہیں اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ شکست میں اب چند لمحوں سے زیادہ باقی نہیں رہ گئے، تو انہوں نے فوراً ایک چال چلی۔ لکھا ہے کہ انہوں نے 500 قرآن نیزوں پر چڑھا لیے، یہاں تک کہ جرجی زیدان جیسے افراد نے 500 قرآن لکھا ہے، اور اسے اس امر کے لیے دلیل بنایا جاتا ہے کہ صدر اسلام میں قرآن کو کس شریعت سے لکھا گیا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے برعکس کہ صدر اسلام میں کیونکہ جب دور جاہلیت میں عرب کتابت نہیں جانتے تھے، اس لیے ایک عرصے تک وہ کچھ بھی نہیں لکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس موقع پر کس قدر بلند فکر اور محکم ایمان کی ضرورت ہے۔ اب بھی علی اپنی فوج سے کہتے ہیں کہ جنگ جاری رکھو، یہ خود قرآن کے خلاف قرآن کا دکھاوا ہے، یہ کاغذ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کے فوجی کہنے لگے، آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے جنگ کریں، ہم ہرگز قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، ہم اب تک راہ قرآن میں جنگ کرتے رہے، لیکن اب جب کہ قرآن سامنے آ گیا ہے ہم جنگ نہیں کرتے۔ محال اصلاً ایک لمحہ بھی اس جنگ کا جاری رہنا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہو
نہ کرو، لیکن جو لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دو۔ وہ کہنے لگے یہ کام حرام ہے، ایک لمحے بھی جاری رہے تو حرام ہے، آپ فوری طور پر مالک اشتر کو واپسی کا حکم دیجیے۔ امیر المومنین کا قول، امیر المومنین کا ایک جملہ، یہ جملہ مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ صفین و جمل وغیرہ ہی کے موقع پر امیر المومنین فرماتے تھے رسول اللہ تنزیل پر جنگ کرتے رہے اور مجھے تعویل پر جنگ کرنا ہے۔ حضرت علی کے کام کی مشکل یہی ہے، رسول اللہ تنزیل پر جنگ کرتے رہے، یعنی آپ کا سامنا دشمن سے ہوتا ہے یا آپ دشمن کے سامنے جانا چاہتے تو معین موقع پر کوئی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر جب یہ آیت نازل ہوتی تو سب مسلمان جان لیتے کہ یہ قرآنی آیت اس موقع سے متعلق ہے، وہ نکل کھڑے ہوتے اور جنگ کرتے، کسی کے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہ رہتا۔ لیکن حضرت علی کو تعویل کے سہارے جنگ کرنا ہے، یعنی قرآن کی آیت تو وہی ہے لیکن شان نزول نہیں رہی ہے، وہ زمانے رسول سے تعلق رکھتی ہے، روح وہی روح ہے، اسی حکم کی روح ہے لیکن شکل بدل گئی ہے۔ حضرت علی کو تعویل سے جنگ کرنا ہے۔ تعویل کا مادہ اول یعنی رجوع، مول یعنی مرجع۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مجھے تعویل پر جنگ کرنا ہے، اس سے مراد یہ کہ مجھے اب جس چیز سے جنگ کرنا ہے اس کا ظاہر اور اس کی شکل وہ نہیں، بلکہ اس کی روح، معنی اور مرجع وہی ہے۔ اس کا ظاہر تو آیت قرآن ہے لیکن اس کی روح، باطن اور معنی وہی کفر ہے، یعنی مجھے نفاق کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ میرے کام کی مشکل یہ ہے کہ مجھے نفاق اور منافق کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے میرے کام کو سخت اور دشوار بنا دیا۔ منافق کے ہتھیار کیا ہیں؟ دنیا سے منافق کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جب تک انسان ہے منافق بھی رہے گا۔ جب انسان کسی ایسے معاشرے میں جہاں وہ دیکھے کہ جس اصول پر وہاں کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اگر اس کے خلاف اظہار کیا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے، تو وہ فوراً ظاہر داری پر اتر آتا ہے اور انہی کا چولا پہن لیتا ہے۔ البتہ یہ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ آگاہ ہو اور ظاہر داری اور فریب کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہی وجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقت کے خطرے پر شدید پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف اس بات پر پریشان ہوتے نظر آتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی امت جاہل رہے، تجزیہ و تحلیل نہ کر سکے اور مسائل میں غور و فکر نہ کرے۔ یہ انتہائی عجیب چیز ہے۔ رسول اللہ نے دو چیزوں پر پریشانی کا اظہار کیا، ایک منافقت اور دوسری چیز افراد امت کے جاہل و نادان ہونے پر۔ اس مناسبت سے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے فقر اور اس کے پاس مال و دولت کے نہ ہونے کا خوف نہیں، یعنی دولت کی کمی میری امت کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جس چیز کا مجھے ڈر ہے وہ معنوی اور فکری فقر ہے، وہ خود غرضی کا فقر ہے۔ اگر فکری دولت مندی پائی جاتی ہو تو دولت آ جاتی، البتہ چاہے ان کے پاس دنیا بھر سے زیادہ دولت آ جائے، لیکن اگر وہ فکری افلاس کا شکار ہوں تو انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح آج اسلامی ممالک دولت مند ہیں، یہ تیل دولت کی دنیا کی دولت کا عظیم ترین سرچشمہ ہے اور اس کا بیشتر حصہ اسلامی ممالک کے پاس ہے۔ اب اگر دونوں خطرے اکٹھے پیدا ہو جائیں، یعنی ایک طرف ظاہردار زیرک بے دین ہوں، دھوکے باز اور ریاکار منافقین پیدا ہو جائیں، اور دوسری طرف لوگ جاہل و نادان ہوں، تو منافقین ان لوگوں کو اپنا ہتھیار بنا لیں گے۔ حادثہ کربلا میں منافقت کا کردار، یہی دو عامل کربلا کے حادثے کو وجود میں لائے۔ جاہل و نادان افراد ابن زیاد جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار تھے۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور ہمارے دوسرے ائمہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ واقعاً سبق آموز اور باعث عبرت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے اکٹھا ہونے والے لوگ اللہ، رسول اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور بے دین کافر افراد تھے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ البتہ ہم ان کے لیڈروں کے بارے میں نہیں کہہ رہے،
عام لوگوں کے بارے میں عرض کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو پھر ہم بہک گئے ہیں اور اس حادثے سے کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ حتیٰ اگر ہم یہ خیال کریں کہ ان لوگوں کا علی اور اولاد علی پر اعتقاد نہ تھا، تب بھی یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر وہاں صرف شام کے لوگ ہوتے تو ان کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ اہل شام اللہ، رسول اور قرآن پر عقیدہ رکھتے تھے، لیکن علی اور اولاد علی کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن کوفہ کے لوگ انہیں پہچانتے تھے۔ یہ امام حسین کے محاصرین کی گواہی ہے، جو سب کے سب کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت مسلم کوفے کے مجمع عام میں امام حسین کا خطبہ پڑھ رہے تھے تو لوگ یہ کہہ کر یہ ان کے مولا کی باتیں دھاڑے مار مار کر روتے اور آنسو بہاتے تھے۔ اس کے باوجود منافقین نے انہی افراد میں سے امام حسین کے خلاف لشکر بنا لیا۔ یہ تاریخ کی عبرت ہے۔ امام سجاد کی ایک حدیث، امام سید سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، لکھتے ہیں ایک روز امام سجاد نے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے صاحبزادے عبید اللہ ابن عباس بن علی کو دیکھا اور گریہ کرنے لگے۔ آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو اپنے چچا ابو الفضل العباس میدان اور عاشورہ کے واقعات یاد آ گئے۔ آپ کے اشک بہنے لگے۔ بعد ازاں فرمایا کچھ دن ایسے ہیں جو رسول اللہ پر نہایت سخت گزرے ہیں۔ ایک احد کا دن تھا جب آپ کے چچا حمزہ اس کیفیت میں شہید ہوئے۔ دوسرا موتا کا دن تھا کہ جب آپ کے چچا زاد جعفر شہید ہوئے۔ لیکن کوئی دن رسول اللہ پر یوم حسین سے بڑھ کر گرا نہ گزرا۔ پھر امام نے فرمایا کربلا میں 30,000 افراد اکٹھے ہو گئے اور یہ سب آپ کا خون بہا کر اللہ کی قربت کے مطمئنی تھے۔ ان 30,000 افراد نے قصد قربت سے فرزند رسول کو قتل کیا۔ یہ امام سجاد کی گواہی ہے۔ اگر ایسی فضا نہ ہوتی تو ابن سعد 9 محرم کی عصر کے وقت نعرہ لگا کر لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے یہ نہ کہتا کہ اے لشکر خدا اٹھ کھڑے ہو، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ جب کوئی مقدس احمق ہو جائے تو ایسا ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا منافق گروہ مسلمان لیکن جاہل و احمق عوام کے درمیان سے فرزند رسول کے خلاف اتنا بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے جو جملے کہے آپ انہیں دیکھیں، وہ سب عوام کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ خود عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم کی طرف رخ کرتا ہے اور انہیں فاسق قرار دیتا ہے۔ کہتا ہے یا فاسق، تو فاسق ہے، نعوذ باللہ، مجھے معلوم ہے تو شراب پیتا رہا ہے۔ کسی ایک فرد نے بھی یہ نہ کہا کہ تم جو ایک ایسے پاک باز شخص پر شراب نوشی کا الزام لگا رہے ہو، یہ کس دلیل اور گواہی کی بنیاد پر ہے؟ اب تم پر ایسا الزام لگانے کی وجہ سے اسلامی حد جاری ہونا چاہیے۔ وہ لوگ الٹا کہنے لگے، عجیب، یہ شخص شراب خور بھی تھا۔ وہ بولا، اے فاسق، تو یہاں اس لیے آیا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں افتراق پھیلا دے۔ تو آیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کر دے اور تفرقہ پیدا کر دے۔ تو یہاں یہ کرنے اور وہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت مسلم نے بھی اسے دندان شکن جواب دیا، کہنے لگے، فاسق تو خود ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے آئے ہیں؟ یہ جماعت مسلمین میں تفرقہ پیدا کرنے والے خود تم لوگ ہو، تم جو بے گناہ انسانوں کا خون بہاتے ہو، مسلمانوں کے بیت المال کو لوٹ لیتے ہو، کسی پر کوئی الزام نہ بھی ہو تو محض گمان ہی کی بنا پر اسے مار ڈالتے ہو۔ اس مرد بزرگوار کا نام آ گیا ہے، وہ مرد جسے ان مقدس مآب جاہل لوگوں نے دھوکہ دیا۔ حضرت مسلم نے تنہا کوفے کی اس گرمی میں ایک پورے لشکر سے جنگ کی تھی۔ انہیں شدید پیاس لگ رہی تھی۔ جب وہ دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے تو ان کی نگاہ پانی کے ایک پیالے پر پڑی۔ انہوں نے کہا کہ پانی کا یہ پیالہ مجھے دے دو۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو عنقریب قتل ہو جائے گا اور نعوذ باللہ جہنم سے پیے گا، کیونکہ تو
ایسا شخص ہے جس نے اپنے امام زمان کے خلاف خروج کیا ہے تو تو نے اللہ کے امر اور حکم کے خلاف عمل کیا ہے۔ مسلم کے لیے الفاظ تلوار کے کسی بھی زخم سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ یہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ امام حسین خود جانتے تھے کہ ہم امام کو وہ جملہ عرض کرنا چاہتے ہیں یہ عاشورہ کے روز امام کے ارشاد فرمائے ہوئے خطبے کا ایک جملہ ہے۔ یہ خطبہ بہت عجیب ہے، میں نے اگر 1,00,000 بار بھی اسے پڑھا ہو تب بھی میں اسے جب بھی پڑھتا ہوں تو میری روح میں بالکل تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس خطبے میں بڑی ولولہ انگیزی ہے۔ اے جماعت، تجھ پر ہلاکت اور غم ٹوٹے، یہاں تک فرمایا کہ تم نے ہمیں دعوت دی تھی اور ہم آ گئے ہیں۔ جو آگ ہم نے تمہارے اور اپنے دشمنوں کے خلاف جلائی تھی، تم نے اس آگ کو ہمارے ہی خلاف استعمال کر ڈالا۔ جو تلوار ہم نے تمہارے ہاتھ میں دی تھی اس سے ہمیں ہی قتل کر دینا چاہتے ہو، مجھے شمشیر اسلام سے قتل کرنا چاہتے ہو۔ واقعاً جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں ان ظاہری زخموں سے جو وہ حضرت ابو عبداللہ الحسین کے جسم مقدس پر لگا رہے تھے کہیں بڑھ کر اور زیادہ تکلیف پہنچانے والی تھی۔ یہ ظہر کا وقت ہے۔ بعض اصحاب، تمام اہل بیت اور خود امام حسین بعد الظہر شہید ہوئے۔ البتہ قبل الظہر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ چند افراد جو پہلے حملے میں مارے گئے وہ ظہر سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ آپ نے بار بار سنا ہے، امام کا ایک صحابی امام کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے مولا ظہر کا اول وقت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ امام اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ دیکھ کر دشمن کہتا ہے کہ اس نماز کا کیا فائدہ ہے، تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں، تم لوگ نماز پڑھو یا نہ پڑھو ہر حال میں نعوذ باللہ جہنمی ہو۔ امام حسین کے اصحاب میں سے ایک جواب دیتا ہے کیا فرزند رسول اور امام برحق کی نماز قبول نہیں اور تم ابن زیاد اور یزید بن معاویہ شراب خور سگ باز کے نوکروں کی نماز قبول ہے۔ لشکر حسینی نے نماز پڑھی، کیسی نماز سوزاں، انہوں نے نماز خوف ادا کی، یعنی نماز جنگ نہ کہ ڈر والی نماز۔ نماز جنگ کو اصطلاحاً نماز خوف کہتے ہیں۔ حالت جنگ کی نماز کے خاص احکام ہیں۔ اگر انسان مسافر نہ بھی ہو تو تب بھی اسے 2 رکعتی نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ اس نماز میں امام اور مامون کی علیحدہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام ایک رکعت پڑھ کر صبر کرتا ہے، یہ ممکن ہے کبھی گھنٹے بھر تک انتظار کرنا پڑے۔ نصف مامون چلے جاتے ہیں اور دشمن کے مقابل جا کھڑے ہوتے ہیں اور باقی آدھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نصف جو نماز پڑھتے ہیں امام کی ایک رکعت کے بعد جلدی سے دوسری رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ امام انتظار کرتا ہے تاکہ وہ چلے جائیں اور وہ اپنے دوستوں کی جگہ مرکز سنبھال لیں اور وہ دوست آئیں اور نماز پڑھیں۔ امام حسین نے ایسی ہی نماز پڑھی، لیکن کیونکہ لشکر گاہ اور میدان جنگ کے مابین کوئی فاصلہ نہ تھا، یعنی دونوں ایک ہی تھے، لہذا اس شکل کی نماز کی ضرورت نہ تھی۔ صرف 2-3 افراد آگے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مولا کی سپر بنا لیا۔ امام حسین کی طرف سے اس جنگ میں جو امام حسین کی طرف سے ایک چھوٹی سی جنگ تھی، نماز خوف اس شکل کی تھی۔ بڑی جنگوں میں عام طور پر لشکر گاہ کوئی اور مقام ہوتا ہے اور جس میدان میں جنگ کرتے ہیں وہ اور جگہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے 2 سے 3 کلومیٹر تک کا فاصلہ ہو۔ اسلام میں نماز اور جہاد ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں۔ سپاہیوں کو نماز کی غرض سے آنے جانے کے لیے فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، لیکن امام حسین اور ان کے اصحاب اس وقت شاید 30-40 سے زیادہ نہ تھے، سب کے سب دشمن کے مقابل اسی میدان جنگ میں موجود تھے اور اب وہاں نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ دشمن کو اس قدر احساس نہ تھا، یا یہ کہیں کہ اسے اس بات کی سمجھ نہ تھی کہ نماز میں حائل نہ ہو۔ وہ سوچتا ہے الیاذ باللہ یہ نماز قبول نہیں ہے۔ جب مولا نماز پڑھ رہے تھے تو تیر اندازی کرتے ہیں۔ 2 یا 3 اصحاب نے ان تیروں کے سامنے اپنے بدن کو سپر بنایا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ 2 رکعتی نماز ختم ہوئی تو ظاہراً سعید بن عبداللہ حنفی حالت احتضار کو پہنچ گئے۔ مولا ان کے سرانے آئے تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا،
کیا میں نے وفا کی، میں نے اپنا فریضہ ادا کیا یا نہیں؟ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ واقعاً یوم عاشورہ کی یہ نماز کیا نماز تھی، کیسی خلوص نیت کی نماز تھی، ایسی نماز تھی کہ وہ دنیا و مافیہ سے منقطع تھے۔ یہ نماز نہ تھی بلکہ ان کے لیے ایک معراج تھی، ان کا ایک اللہ اکبر پوری دنیا کی نمازوں سے بڑھ کر تھا۔ یہی حال ان کے ایک سبحان اللہ، ایک رکوع، ایک سجدے، ایک تشہد اور ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں یوم عاشور امام حسین نماز کے علاوہ بھی رکوع، سجود اور ذکر کرتے رہے۔ امام کا آخری ذکر اس وقت تھا جب معلق گھوڑے سے زمین پر گرے، لیکن اب کی یہ مرتبہ امام کی پیشانی خاک پر نہ تھی بلکہ آپ کا دایاں رخسار خاک پر تھا۔ آپ کا ذکر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ نہیں تھا بلکہ آپ کا ذکر یہ تھا بسم اللہ و باللہ وعلی ملتہ رسول اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین باسمک العظیم العظم الاجل الاکرام یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں دین مقدس اسلام کے حقائق سے آشنا فرما، ہمیں حقیقی اسلام شناس قرار دے۔ یا اللہ ہم سے ہر طرح کی منافقت کی اور دور روئی کو دور رکھ، اور ہمیں ہر طرح کے نفاق اور دور روئی سے بچنے کی بصیرت عنایت فرما۔ خدایا مسلمان دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کی تائید فرما، ان کے دشمنوں کو ذلیل اور نامراد فرما، اور ہم سب کے فوت شدگان کو بخش دے اور ان کی مغفرت فرما۔